اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب مقام احدیت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب اس مقام پر پہنچے ہیں اور سب تحفے تحائف دینا اور لینا ہو گیا، جو تحفے دینے تھے خدا نے بندے کو دے دیے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن نے کہا سورہ نجم میں کہ بندے کو خدا نے بندے کو جو وحی کی وہ کی، آپس میں راز و نیاز ہوا اور 3 تحفے دیے گئے۔ 3، پہلا تحفہ نماز کا تحفہ دیا گیا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے یہ تحفہ دیا گیا، اور تیسرا بعض روایت میں آتا ہے سورۃ والضحیٰ اور سورۃ علم نشرہ کی چند آیات وہ بطور تحفہ دی گئیں۔ اور تیسرا تحفہ جو بڑا دیا گیا وہ یہ تحفہ دیا گیا کہ اے محمد، تیری امت میں سے کوئی شخص شرک نہ کرے تو اس کے گناہ کبیرہ میں معاف کر دوں گا۔ شرک نہ کرے، شرک نہ ہو، گناہ کبیرہ میں معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات، شرک نہ ہو۔ شرک اگر کیا تو وہ معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر تیرا امتی جو شرک سے پاک ہو کر میرے پاس آئے گا، بھلے وہ گناہ کبیرہ میں لت پت ہوگا، میں تیری محبت میں ان سب کی بخشش کر دوں گا۔ کوئی نبی کی شفاعت سے بخشا جائے گا، کوئی آدم کی شفاعت سے بخشا جائے گا، کوئی ابراہیم کی شفاعت سے بخشا جائے گا، کوئی اولیاء کی شفاعت سے بخشا جائے گا۔ تو گویا کہ فرمایا کہ میں مختلف شفاعتوں کے ذریعے سے ان کی بخشش کر دوں گا۔ یہ تیسرا تحفہ عطا فرمایا۔ جب یہ تحفے دے دیے، اللہ اکبر، اللہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بھی تو مانگیے، کچھ مانگتے ہیں، میرے لائق کیا خدمت ہے، بتائیے آپ کو چاہیے آپ کو؟ یہ فرمایا کہ ظاہر ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو مہمان کو انسان دینا لینا کرنے کے بعد پھر ایک اور رسمی لفظ کہتا ہے کہ اخلاق تم جی اور کچھ چاہیے، تو آپ بھی تو بتائیے کچھ چاہیے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے رب ذوالجلال، میں ہمیشہ یہ تو کہتا رہا تو میرا رب، تو میرا رب، تو میرا رب، لیکن میں تیرے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ۔ میں نے تو تجھے اپنا رب کہا، لیکن اے رب آپ اپنی زبان سے مجھے اپنا بندہ بھی تو کہہ دیں، مجھے اپنا بندہ بھی تو کہہ دیں، عبد بھی تو کہہ دیں۔ تو عبدیت کا جو شرف ہے، اے اللہ آپ اپنی زبان سے وہ بھی تو مجھے کہہ دیں کہ یہ محمد میرا بندہ ہے۔ میں تو تجھے خدا مانتا ہوں اور تجھے خدا خدا کہہ کے سجدوں میں گرتا ہوں، رکوع میں جھکتا ہوں، قیام میں کھڑا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، مجاہدات کے پسینے بہاتا ہوں، میدان جہاد میں اتر کر خون کے نذرانے پیش کرتا ہوں۔ تجھے میں خدا خدا تو کہتا ہوں، لیکن اے خدا تو بھی تو کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ جب تو یہ کہہ دے گا تو پھر پیاس بجھ جائے گی کہ واقعی دونوں طرف سے محبت مکمل چل رہی۔ تو آپ نے یہ خواہش کی کہ آپ مجھے بندہ کہیں، تو اللہ نے اس لیے آپ کا جب یہ آیات اتاری تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کے کہ محمد نے خود کہا تھا اے اللہ عبدیت کی جو صفت ہے یہ مجھے پسند ہے کہ تو اپنا بندہ کہہ کے مجھے پکار، اس لیے بعبدہ کہہ کے اس کو پکارا گیا ہے۔ اور سورہ نجم میں بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، وہاں بھی عبد کا لفظ ذکر فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وہاں بھی عبد، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کا جو لقب تھا خود اختیار فرمایا، پسند فرمایا، اور اللہ نے ان لقب کے مطابق ہی آپ کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ بعبدہ۔ اور تیسری حکمت یہ کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ عابد کا مطلب یہ ہے کہ ذات بھی اور روح بھی ہے، جسم بھی اور روح بھی ہے، جسم اور روح دونوں کو عبد کہتے ہیں۔ تو بعبدہ ہی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئی اپنے بندے کو، یعنی جسم اور روح کے ساتھ بالکل زندہ سلامت اور جاگنے کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ آپ یہ پوری جسمانی معراج کر کے واپس لوٹے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جیسے بعض مستشرقین نے کہا کہ نہیں جی روحانی طور پر آپ نے معراج کیا تھا، جسمانی طور پر نہیں، جسم نہیں زمین پر رہا، آپ خواب کے اندر چلے گئے تھے، آپ حقیقت میں نہیں گئے تھے، تو گویا کہ اس طرح کی جو باتیں کی ہیں، تو اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعبدہ نہ کہتا، بروحی کہتا کہ محمد کی روح کو میں لے گیا آسمانوں پر اور روح کو ساری سیر کرا کے وہ لوٹائی۔ بعبدہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں، لہذا دونوں کے مجموعے کے ساتھ اس محمد کو میں آسمانوں پر لے گیا اور آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد اس کو اپنے مقام پر پہنچایا۔ اس لیے یہاں پر بعبدہ کا لفظ ذکر فرمایا۔